السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے ناظرین، میرا نام شہباز خلیل ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آن لائن کورسز شہباز دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس چینل کی ویڈیوز کو ڈیلی دیکھ رہے ہوں گے اور پسند کر رہے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ کیمٹیشیا جو کہ ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہے، اس کا تعارف اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ویڈیو کی شکل میں دی جائے گی، اور اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلنا ہوگا تاکہ آپ پریکٹیکلی طور پر دیکھ سکیں کہ یہ سافٹ ویئر کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کون کون سی پراپرٹیز ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اور آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ جی، تو آئیے اس سافٹ ویئر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ میں نے کیمٹیشیا سافٹ ویئر اوپن کیا ہے، آپ کے سامنے اس کی جو مین سکرین ہے وہ اوپن ہو چکی ہے۔ یہاں سے ہم اس کی پراپرٹیز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی سکرین کو تھوڑا کم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہاں سے سب سے پہلے فائل ہے، فائل میں آپ نیو پروجیکٹ لے سکتے ہیں، اوپن پروجیکٹ کر سکتے ہیں، ریسنٹ جو پروجیکٹ آپ نے کیے ہوئے ہیں، جو بنا کے آپ نے ویڈیو سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں یا پروفائل کے اندر ہیں، وہ ساری آپ کی یہاں پہ شو ہو رہی ہیں۔ سیو پروجیکٹ آپ کو یہاں پڑے ہوئے ہیں اور سیو ایز کے جو پروجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ ہیں۔ پروڈیوس اور شیئر، یہاں پہ آپ ویڈیو کی جو رینڈرنگ ہے وہ کر سکتے ہیں، یا آپ نے جو کی ہیں وہ یہاں پہ شو ہوں گی آپ کو، اور یہاں سے آپ ڈائریکٹ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروڈیوس اسپیشل ہے، امپورٹ میڈیا ہے، یہاں سے آپ فائلیں یا جو بھی آپ چیزیں یہاں پہ ایڈٹ کرنا چاہیں وہ ان ٹریکس پہ لا کے رکھ سکتے ہیں۔ امپورٹ فرام گوگل ڈرائیو پہ، اگر آپ کے پاس جی میل ڈرائیو میں کچھ چیزیں پڑی ہیں تو وہ یہاں سے اس آپشن سے آپ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد لا سکتے ہیں۔ ریسنٹ ریکارڈنگ، جو آپ نے اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں وہ ساری آپ کو اس مینیو میں مل جائیں گی۔ اس کے بعد لائبریری ہے، اس کی اپنی لائبریری ہے، اس میں آپ کو ساؤنڈ مل جاتی ہیں جو مطلب اس کی اپنی ذاتی ہیں، جیسے یوٹیوب کی لائبریری ہے اس طرح کیمٹیشیا کی بھی اپنی لائبریری ہے۔ اس کے بعد امپورٹ زپ پروجیکٹ ہے اور کنیکٹ موبائل ڈیوائس ہے، موبائل ڈیوائس کو اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اس کی جو ٹیب ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر چیزیں آپ یہاں پہ پٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ آپشن شو ہوں گے، انڈو، ریڈو، کٹ، کاپی، پیسٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہوں گی۔ اس کی جو پراپرٹیز ویو میں آ جائیں تو کلپ بین ہے، لائبریری ہے، شو مارکر ویو، شو کوئز ویوز، ہائڈ کیپشنز، پروجیکٹ، کینوس، ٹائم لائن ہے اور ٹائم لائن سنیپنگ ہے۔ پلے میں آ جائیں تو جو چیز ہم نے بنائی ہے اس کو ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کو ہم پلے کر سکتے ہیں، یہاں پہ جمپ کر سکتے ہیں۔ ٹول میں آ جائیں تو یہاں پہ ریکارڈ دا اسکرین ہے، یعنی اسکرین جو یہ ساری نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریکارڈ پاور پوائنٹ میں بھی اس کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، اس کو میکسیمائز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آڈیو ہے، یہاں پہ زوم ان پین ہے، ویژول پراپرٹیز ہے، کرسر ایفیکٹ، کال آؤٹس، ٹرانزیشنز، کیپشنز، کوئزنگ، اسٹوڈیو ٹولز اور شیئرنگ، سپیچ اور ادر آپشن بھی ہیں اس کے اندر، اور ہیلپ میں آپ اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو مین ٹیب تھیں وہ تھیں۔ اب اس کے جو نیچے آئیں تو یہاں پہ ایک آپشن ہے اس کے پاس۔ اس ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اس پہ پریکٹیکلی طور پر کسی کو اگر کوئی چیز سمجھانا چاہیں اور اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیں تو وہ سارا یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے اس ایرو کے نشان پہ تو یہاں پہ دو آپشن ہیں،
ریکارڈ سکرین، جو آپ کو یہ لیپ ٹاپ کی سکرین ساری نظر آ رہی ہے، میں اسی کیمٹیشیا کا یوز کرتے ہوئے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے آپ تک شیئر کروں گا یا پہنچاؤں گا. تو میں اسی سافٹ ویئر کو خود یوز کر رہا ہوں، اور سب سے بہترین سافٹ ویئر ہے یہ، فری آف کاسٹ ہے. اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ساؤنڈ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ مطلب وائس کے ساتھ آپ اپنی تصویر کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ویب کیمرہ ہے یا اس کا لیپ ٹاپ کا کیمرہ کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اپنی اسکرین کے ساتھ ریکارڈنگ تصویر کے ساتھ مطلب اپنا ویڈیو بنا سکتے ہیں. اس کے بعد پاور پوائنٹ میں کرنا چاہیں تو بھی اس آپشن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. چلیں ہم اسی پراپرٹیز کو آپ دیکھتے ہیں. یہ ہے جی اسکرین ریکارڈنگ. یہاں پہ ہم جیسے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسکرین ریکارڈنگ کی آپشن آ رہی ہے. یہ دیکھیں جی، اب یہاں پہ وہ آپ کو ساری جو آپ نے ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے، یہ جو کمپیوٹر اسکرین ہے اس پہ، تو وہ ساری آپ کو یہ شو کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے. منٹ، سیکنڈ اور ساری یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے بعد جیسے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے تو اس کا بھی آپ کو الگ سے ایک ٹیٹوریل مل جائے گا. جی تو اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے یہاں پہ کہ ہم نے یہاں پہ کوئی فائل لے کے آنی ہے اور اس کی مطلب ترتیب آگے پیچھے ہے تو یا اس میں مکسنگ کرنی ہے، کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، کچھ لگانا ہے اس کے ساتھ، تو وہ ہم یہاں پہ اس آپشن پہ امپورٹ میڈیا پہ کریں گے تو ہمارے پاس یہ فائل کھل جاتی ہے کہ آپ نے وہ فائل لے کے کہاں سے آنی ہے. فرض کیا میرے پاس ایک فائل پڑی ہوئی ہے، ڈیسک ٹاپ پہ ہی پڑی ہوئی ہے، میں نے اس لوگو کو لے کے آنا ہے. میں نے اس کو سلیکٹ کیا، یا تو ڈبل کلک کریں یا پھر آگے ایک دفعہ کلک کرنے کے بعد اوپن پہ کریں گے کلک تو یہ اس سافٹ ویئر کے اندر آ جائے گی. میں نے ایک فائل سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اوپن کیا ہے تو یہ فائل آپ کے سامنے آ گئی ہے. اگر میں یہاں پہ دوبارہ جاتا ہوں اور ڈبل کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس پہ، تو تب بھی یہ فائل یہاں پہ آ چکی ہے. آپ اس کے بعد اگر گوگل ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہے تو وہ یہاں سے آپ کلک کریں گے تو آپ اپنی ڈرائیو پہ پہنچیں گے، وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں. جی 2 میں نے بینر یہاں سے اٹھائے ہیں. اس کے بعد کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز جو ہم یہاں پہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم اٹھا سکتے ہیں. میں یہاں پہ ڈی فولڈر میں جاتا ہوں، یہاں سے میں ایک ویڈیو اٹھا لیتا ہوں. یہاں سے یہ دیکھیں ایک ویڈیو ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کیا، یہاں سے اٹھایا، یہ ویڈیو آپ کی یہاں پہ آ چکی ہے. SEO کیسے کریں، تو اب یہ ہماری ویڈیو ہے 16 منٹ کی، اور یہ ایک لوگو ہے، بینر ٹائپ ہے. یہ بھی بینر ٹائپ ایک لوگو ہے، مطلب ایک فیس بک جو سائز ہے اس کے لیے یا یوٹیوب کے لیے ایک میں نے بینر بنایا ہوا. اب ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں آ چکی ہیں، ان کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اس کے بعد ہے یہاں پہ ایک آپشن ہے، یہاں پہ پروڈیوس اینڈ شیئر. یہاں پہ ہم نے جو چیزیں ساری مکس اپ کر کے رکھی ہیں، مطلب ایک آپ نے ویڈیو بنائی، ایک آپ نے آڈیو ریکارڈ کی، 2-3 آپ نے بینر لگا دیے، اس کے اوپر کو ٹرانزیشن لگا دی یا وائس اوور کر دی، تو ساری چیزیں ہم نے ان ٹریک پہ رکھ دیں. اس ٹریک پہ ہم نے رکھ دیں. اب ہم نے اس کو اکٹھا کرنا ہے، یکجا کرنا ہے، سب کو مکس کرنا ہے. تو ہم پروڈیوس اور شیئر کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ جو ویڈیو ہم نے مکس اپ کی ہوئی ہے ساری، وہ ایک ویڈیو کی شکل میں اکٹھی کر کے اس کو بنا کے میں دے دے گا. اس کے بعد شیئر ٹو اسکرین کاسٹ کام ہے، شیئر ٹو گوگل ڈرائیو ہے. یہاں سے ہم جیسے ویڈیو بنائیں گے وہ شیئر بھی ہو سکتی ہے، اور شیئر یہاں سے یوٹیوب پہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ والی ٹیب اور یہ مینیو بار آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں پہ ہے اسکرین. اب جب تک ہم اس میں کچھ ڈالیں گے نہیں، یہاں پہ کوئی ویڈیو یا آڈیو یا کوئی بینر لگائیں گے نہیں، تب تک ہم اس آپشن کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں ہے کیا.
اسی طرح یہ کینوس زوم ہے، زوم میں بھی ابھی کوئی چیز نہیں آ رہی۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ٹوگل کراپ موڈ ہے، اس کو آپ رہنے دیں کیونکہ یہ ابھی آپ کے ویڈیو ایڈیٹنگ میں کوئی چیز ہے نہیں، تو یہاں پہ اس لیے ہم اس کو لیفٹ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اپنے کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیچے آ جائیں تو یہ کلپ بن ہے، مطلب جو ہم کلپ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے اپنے کمپیوٹر سے، وہ یہ سارے کلپ یہاں پہ جمع ہوتے رہیں گے۔ تو ہم ان کلپ بن میں سے جس کلپ کو لینا چاہیں وہ یہاں سے ہم کلک کرنے کے بعد لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے لائبریری کا، تو لائبریری میں دیکھیں ہمارے پاس اس کی اپنی لائبریری کی ساؤنڈ پڑی ہوئی ہیں۔ ہم جس ساؤنڈ کو یہاں سے چاہیں وہ سن سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں لگا سکتے ہیں۔ اب ٹائم لائن پہ ڈالیں گے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کو دیکھیں، پریویو دیکھنا ہے تو یہ اس کا پریویو ہے۔ مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی ٹرانزیشن ہے، اپنا ایک سسٹم ہے۔ لیں جی، یہ چیزیں اٹریکٹیو ہوتی ہیں ویڈیوز میں، اس طرح کی چیزیں بنانے سے ویڈیوز پہ کافی ایفیکٹ پڑتا ہے۔ یہ اس کی اپنی لائبریری ہے، آپ یہاں سے اس کی لائبریری سے اس کی جو ساؤنڈ ہیں یا وہ بنی بنائی چیزیں ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اگلے نمبر پر ہے کال آؤٹ۔ اس میں بھی آپ کے رائٹنگ سٹائل آتے ہیں جس میں آپ نے مطلب کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ لکھنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے۔ آپ پوائنٹی ایرو پہ لکھ لیں کچھ، یہ ورڈ والی آپشن ہے ساری۔ اس کے بعد یہ والی آپشن ہے، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، ایرو آگے موو کر رہا ہے اس پہ لکھ سکتے ہیں، دائرے میں آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ریکٹینگل میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ اوکے کریں تو آپ کے پاس یہ ایک اور شیپ ظاہر ہو گیا، آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں، اس پہ جس پہ مرضی چاہیں۔ اگر آپ یوں اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے سارا اس کی پراپرٹی ہے، جو اس کی چیزیں ہیں جس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، یہ ساری شو ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں، یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ آپ ان میں ٹیکسٹ جس انداز سے چاہیں، جس مرضی طریقے سے چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو الاؤ کرتا ہے۔ ہم فرض کیا ہمیں ٹیکسٹ ہی لینا ہے، میں یہاں پہ ٹیکسٹ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ باکس آ گیا، یہاں پہ میں لکھتا ہوں۔ آپ یہاں پہ اس کی جو ورڈنگ سٹائل ہے وہ چینج کر لیں، یہاں پہ آپ اس کا فونٹ سٹائل چینج کر لیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کلر سٹائل چینج کریں، جو کلر آپ سلیکٹ کریں گے وہی کلر آ جائے گا۔ ہم ریڈ کر لیتے ہیں، فل ریڈ کر لیے۔ اس کے بعد بولڈ کر لیں، آپ اٹیلک کر لیں، انڈر لائن کر لیں، یا اس کو شیپ دے لیں، شیڈو دے لیں، سنٹر سے لکھیں، لیفٹ سے لکھیں، رائٹ سے لکھیں، اوپر والے مطلب حصے میں آئے، سنٹر میں آئے، یا پھر بالکل باٹم پہ آئے۔ تو ہم یہاں پہ اس کو سنٹر پہ رکھتے ہیں اور انڈر لائن ختم کرتے ہیں، اٹیلک بھی ختم کرتے ہیں، بولڈ میں لکھتے ہیں۔ میں فرض کیا اپنا نام ہی لکھتا ہوں، یا میں اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں ٹیکنیکل آن لائن کورسز شہباز SHABAZ۔ لیں جی، یہ میں نے لکھ دیا۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس کو بڑا کرنا چاہیں تو آپ اس ایرو کو نشان سے اس کو ڈریگ کریں گے، جس طرف آپ لے کے جائیں گے یہ اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا۔ لیں جی، اگر آپ اس کو نیچے لے کے آئیں گے تو یہ ورڈنگ مزید بڑی ہو جائے گی۔ اب ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ آیا ہے تو ہم نے اس کو لکھ لیا ہے۔ یہ ٹیکسٹ، اب اس کا اگر ہم اب کلر چینج کرنا چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو سلیکٹ کریں سارے کو، اور اس کا کلر جو ہے وہ یہ کر دیں تو کلر ڈاؤن ہو جائے گا۔
یلو کر دیں، جو کلر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں، ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ اور کال آؤٹ کی آپ کو ساری جو ہیں وہ سٹائل ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، آپ جس سٹائل میں مرضی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ زوم پین ان ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کو جیسے گھماتے جائیں گے یہ اس کو اس طرح چھوٹا کرتا جائے گا۔ زوم ان اور زوم آؤٹ، یہ چیزیں ہو گئیں اس کے اندر۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم آڈیو میں آئیں تو سلیکٹ آڈیو میڈیا ٹو ایڈٹ، یہاں پہ جو ہے اس کی ایڈیٹنگ ٹول ہیں کہ ہم اس میں کون سی آڈیو فکس کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، جو ہم نے شروع میں اس کو ایڈٹ کی ہوں گے وہ چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ نیکسٹ اس کی جو ونڈو ہے اس میں ہے ٹرانزیشن لگانی ہے، ٹرانزیشن آپ لگا سکتے ہیں، یہاں سے جو بھی اٹھائیں گے وہ ٹرانزیشن اس پہ اس ٹیکسٹ پہ آپ اپلائی کریں گے تو وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد مور کے آپشن پہ اگر آئیں تو کرسر ایفیکٹ ہے، سلیکٹ کیمرک آر ٹریک ریکارڈنگ آن دا ٹائم لائن ٹو انیبل کرسر ایفیکٹ۔ کرسر ایفیکٹ ہے کہ اگر آپ ٹریک پہ کوئی چیز ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ کا کرسر کس طرح کام کر رہا ہے، یہ اس کے ایفیکٹ کون کون سے لگائے جا سکتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کے بعد ہے ویژول پراپرٹی، ویژول پراپرٹی میں آپ کا سکیل ہے، یہ جو آپ کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس کا سکیل آپ نے کہاں تک رکھنا ہے، کتنا بڑا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے۔ اس کو آپ کھینچ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ بڑھ رہا ہے لیکن یہ 500 پلس ہو گیا ہے، کیوں کہ اس کی اوریجنل جو سائز ہے جو ونڈو تھی وہ یہ تھی، یہ جو 330 بائی 236 آ رہی تھی، اس کو ہم نے چھیڑ دیا ہے تو اس لیے یہ اپنے دائرے سے باہر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پیچھے لے کے آئیں گے، یہ بالکل اپنے کالم میں آ جائے گا۔ یہاں پہ اس کو آپ سیٹ کر دیں۔ اس ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس کو فٹ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو سائز چاہیے یا جو آپ نے سائز بنانا ہے وہ اس کے مطابق اس کو ایکوریٹ سیٹ کر لیں۔ ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ویڈیو یا کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے یا ایسی چیز جس کو وہ بیک پہ لگا دیتے ہیں، لیکن مطلب واٹر مارک جسے کہہ لیں، لو مطلب اوپیسٹی والا، تو وہ یہاں سے لگتا ہے۔ اوپیسٹی ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے ویڈیو بنائی ہے یا ایک بینر بنایا ہے، اس کے اوپر ہم نے یہ لگانا ہے کہ ہماری ویڈیو کو چرا نہ سکے یا کچھ دو نمبری نہ کر لے، یا اس پہ کوئی ایڈیٹنگ کا کام نہ کر لے، یا اس کو اپنا مواد بنا کے نام نہ دے لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل آن لائن کورسز یا بعد جو لکھا ہوا ہے ہم اس کو بیک پہ لے جائیں، ویڈیو ساری کے درمیان چلتا رہے یہ۔ تو اب اوپیسٹی ہم جیسے کام کریں گے یہ اس کا کلر مدھم ہوتا جائے گا اور یہ بالکل بیک پہ چلا جائے گا، ہم جتنا مرضی اس کو لے جائیں۔ یہ دیکھیں ویڈیو کے بعد بھی یہ ہمیں نظر آتا رہے گا، ایسے لگتا ہے جیسے واٹر مارک لگایا ہو، یا اس کی لائٹنگ ہم نے کم کر دی، اور واقعی ہم نے کم کر دی ہے، یہ آپ کو ویڈیو کے پیچھے ایسے ہی نظر آتا رہے گا۔ ہم اس کی اوپیسٹی 10 پہ رکھ دیتے ہیں، لیں جی یہ سیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس وائس نیریشن ہے، ویژول پراپرٹیز میں ابھی ہمارے پاس ایک دو آپشن اور بھی ہیں، کیونکہ جس کو ہم نے ابھی تک سلیکٹ نہیں کیا اس لیے ابھی کچھ چیزیں شو نہیں ہو رہی۔ ٹرانزیشن ہوگی، کرسر ایفیکٹ۔ وائس نیریشن میں کیا ہے، یہ جو والیوم ہوتا ہے اس کا اپنا، جب ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس کے لیے ہے۔ اس کے بعد ریکارڈ کیمرہ ہے کہ کیمرہ یہاں پہ دیکھیں، اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرا کیمرہ جو ہے نا وہ مجھے دکھا رہا ہے کہ میں یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مطلب جو بھی اس کی کیمرے کے سامنے چیز آئے گی وہ یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح کیمرہ اس کا کام کر رہا ہے۔
اور اگر ہم اس کو ریکارڈ آڈیو کرنا چاہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں، ویڈیو کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو بند کرنا چاہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں۔ لیں جی، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے کیپشن کی آپشن ہے، تو ہم کیپشن میں یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم مطلب کوئی ایسی چیز جو نیچے لگا دیں ایڈ کیپشن میں، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی میں خبریں چل رہی ہوں تو نیچے ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے، ایک لائن بار بار موو کر کے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کیپشن ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ لگاتار چلے، ویڈیو پہ لگی رہے، تو اس کے لیے ہم کیپشن کے آپشن کو یوز کرتے ہیں۔ لیں جی، یہ تو ہوگی اس کی مین جو چیزیں تھیں، جو ڈیش بورڈ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اس چیز میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس پہ ویڈیو بنانے کا طریقہ اور ویڈیو رینڈرنگ کا طریقہ اور چیزیں لگانے کا طریقہ، مطلب آپ نے یوٹیوب کے لیے ایک ویڈیو بنانی ہے تو اس کے لیے آپ نے چیزیں لانی کہاں سے ہیں اور اس میں لا کے رکھنی کیسے ہیں اور اس میں مکسنگ کیسے کرنی ہے، تو امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ملیں گی۔ اگر اسی ویڈیو میں یہ چیزیں سمجھانے لگ گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ اکتا جاتے ہیں، تو اس لیے کوشش کی ہے کہ ایک اس کا پہلا حصہ ہے، اس میں آپ کو انٹرو دیا ہے کہ اس کی ونڈو میں یا اس کا جو ڈیش بورڈ ہے، مین اس کی لینڈنگ پیج ہے، اس پہ کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا جو انٹرفیس ہے اور اس کے اندر کون کون سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی مکمل تفصیل ملے گی کہ ویڈیو ہم نے اس پہ لانی کیسے ہے، بنانی کیسے ہے اور اس میں ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کو بعد میں ایک مکمل خوبصورت ویڈیو کی شکل میں کیسے ڈھالنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی جو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔